وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یہ رکوع نمبر 14 ہے۔ یوسف علیہ السلام گندے ماحول سے پاک دامن بن کر نکلے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ شہر میں عورتوں کا چرچا ہے، دعوت میں حقیقت کھلتی ہے، عزیز کی بیوی کی دھمکی ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا اور دعا کی قبولیت ہے، تعلق باللہ کی بات ہے۔ ایک گھر کے بند کمرے کے اندر جو برائی تھی وہ وہاں نہ رہی، برائی باہر آ گئی۔ سارے شہر میں عورتوں کا چرچا تھا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے۔ یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ 2 باتیں جو ان عورتوں نے کہیں کہ یہ عورت ہے جو اس غلام کو بہکا رہی ہے، اور اس کا اپنا حال یہ ہے کہ محبت اس کے دل میں بس گئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عزیزہ مصر کی بیوی بہت شارپ تھی۔ اس نے ساری خواتین کی، ایلیٹ کلاس کی خواتین تھی، ان کی دعوت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پھل ان کے سامنے تھے، ہر کسی نے پھل تھام لیے اور اس کو چھری سے کاٹنے لگیں۔ عین اس موقع پر عزیزہ مصر کی بیوی نے کہا یوسف باہر آ جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ انہیں احساس ہی نہیں رہا ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اور کہا اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی۔ سبھی نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بے حد حسین ہے، یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا۔ اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا، اور ضرور وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اہتمام کیا، تکیہ دار مجلس تیار کی، پھل چنے گئے، چھریاں لا کر رکھی گئیں، پھل کاٹتے ہوئے سیدنا یوسف کو اشارہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خواتین دنگ رہ گئیں، ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ عورتوں نے بے ساختہ پکارا یہ تو انسان ہی نہیں ہے، بزرگ فرشتہ ہے۔ تب عزیز کی بیوی نے کہا تھا میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ پھر عزیز کی بیوی کی دھمکی ہے اگر میری بات نہیں مانے گا جیل کی ہوا کھائے گا، یعنی ہر صورت اسے برائی کرنی پڑے گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ ایک اکیلی عزیز مصر کی بیوی نہیں تھی، شہر کی ساری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ جدھر جاتے تھے کوئی دل تھام کے کھڑی ہوتی تھی، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کل تکیہ دار مجلس تھی، دعوت میں پھل چنے ہوئے تھے، پھل ہاتھوں میں تھے اور چھری سے کاٹ رہی تھی۔ آج سوشل میڈیمز بھی تو ایسی ہی دعوت کی صورت رکھتے ہیں جہاں ہماری نوجوان بیٹیاں اور بیٹے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنی حیا کا لحاظ نہیں رکھ پاتے، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے بے حیائی ان کے اندر اتر جاتی ہے۔
سچ کہا کسی نے، نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیروں، کہ دل تو نظر کے پیچھے جاتا ہے، جو دیکھو گے وہ دل میں تو آئے گا۔ اس لیے اپنی نظر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد کے اندر رکھنا چاہیے۔ نظر جب حد پار کرتی ہے تو انسان حیا کی حد کو کراس کر جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا۔ ایک اللہ کا نبی ہے جس کے برائی میں مائل ہونے کے چانسز عام انسانوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھ پہ رحم نہیں کرے گا نا تو میں پھسل سکتا ہوں۔ اب ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کے پاس چانسز موجود ہیں، اور پھسلنے کا چانس ایسا ہے کہ کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کہاں تک گر سکتا ہے۔ اس وقت اگر پورنوگرافی کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان نمبر 1 پر ہے، پہلے نمبر پر، استغفر اللہ۔ پوری دنیا اس پر گواہ ہو گئی کہ پاکستان میں جو بے حیائی ہے شاید وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ بے حیائی کی چیزیں دیکھنا کیا انسان کے دل اور نظر کو پاک رہنے دے سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انہوں نے قید کی زندگی کو پسند کر لیا کہ میں قید خانے چلا جاؤں گا لیکن برائی نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی کہا کہ ان عورتوں کے فریب سے آپ مجھے نہ بچائیں تو میں نہیں بچ سکتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے قید زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کام کے جس کی یہ مجھے دعوت دیتی ہیں، اگر آپ نے ان کی چالوں کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جن حالات میں رب کی طرف توجہ کی، انہی حالات میں خواتین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرف توجہ کی۔ بات تو توجہ کی ہے، آپ کی توجہ کا مرکز کیا ہے؟ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا فعل ہے۔ جس نے رب کی طرف توجہ لگائی رب نے اسے بچا لیا، اور جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرف توجہ لگائی وہ بچ نہیں سکیں۔ تاریخ میں وہ بے حیا خواتین کے نام سے مسلسل تلاوت ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ لازماً اسے قید کر دیں۔ یعنی جب سارا شہر، ساری خواتین ہی ایسی ہو گئیں تو انہوں نے اپنی خواتین کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا۔ کرنے والے کام ہیں جن سے مخالف کی پھسلانے کی کوششوں سے بچنا، رب سے پاک دامنی کے لیے دعائیں کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا مخالف جنس کے دل کو پھسلانا، مخالف جنس کی محبت کو دل میں بسانا، گمراہ ہونا، برائی کی دعوت دینا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہے۔ اپنے آپ کو 5 بار دن میں یہ میسج دینا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ہے جس کی وجہ سے انسان موبائل سے، ڈیفرنٹ گیجٹ سے بے حیائی کی چیزیں دیکھنے سے رک سکتے ہیں۔ اور 5 بار لوگوں کو بھی یہی میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے، آزمائش کا نیا دور ہے، قیدی نوجوانوں نے خواب دیکھے، یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بھی دی اور دین کی دعوت بھی، اور جائز تدبیر اختیار کی۔ تعلق باللہ کی بات ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا دور ہے، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا
میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ پہلی بار اپنے آپ کو نبی کے طور پر پیش کیا۔ یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام اور دعوت دین کو دیکھیں، پہلا اعتراف ہے کہ یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ دین کی دعوت وہ دے ہی نہیں سکتا جو بے ایمانوں کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا یعنی اپنے انبیاء کے طریقے کی پیروی اختیار کی ہے، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اور انہوں نے کہا آپ خود سوچو، بہت سے رب بہتر ہے یا وہ جو سب پر غالب ہے؟ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو چند نام ہیں، فیصلے اللہ کے، اور اس کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سچا دین ہے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور خواب کی تعبیر کا وقت آن پہنچا ہے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ کرنے والے کام ہے احسان کی روش اختیار کرنا، ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، رسولوں کے طریقے کی پیروی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور جن کاموں سے روکا گیا شکر ادا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا چند ناموں کی عبادت کرنا، اور دین سے لا علم ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہر جگہ ہر مقام پر دینی ہے انشاءاللہ۔ ابھی تک ہم 3 خوابوں کی بات دیکھ چکے، ایک یوسف علیہ السلام کا خواب ہے اور 2 قیدیوں کے خواب ہیں۔ 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیریں ہمارے سامنے آ گئیں، لیکن چوتھا خواب ہے بادشاہ کا۔ ایسا لگتا ہے سورہ یوسف میں خوابی خواب ہے۔ بادشاہ کا خواب ہے رکوع نمبر 16 میں، اور 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ بادشاہ کا خواب، درباریوں کا جواب، شاہی ساقی کی پیشکش، سیدنا یوسف علیہ السلام سے ساقی کی درخواست، خواب کی تعبیر اور تعلق باللہ۔ اور بادشاہ نے کہا بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے سردارو، مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی دینے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ یقیناً وہ مسبب الاسباب ہے، بندے کو ہر کام میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حق کی طرف بلانے والوں کی مدد کئی طریقے سے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ خواب دکھانے کا بھی ہے۔ جب کبھی ایک فریق کو خواب دکھایا جائے
تو حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ذہن دعوت دینے والے کی عظمت کو تسلیم کر لے، اس طرح اس کا دل نرم پڑ جائے، یوں دعوت دینے والے کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ بادشاہ کو درباریوں نے جواب دیا، قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ شاہی ساقی نے پیشکش کی، یہ وہی شخص ہے جس نے خواب دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور ان دو میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ساقی آیا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، یوسف اے نہایت سچے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لے۔ خواب کا پہلا حصہ ہے، اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو جو فصل تم کاٹو تو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے۔ اور خواب کا دوسرا حصہ ہے، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ تو خواب کی تعبیر دے دی گئی۔ کرنے والے کام ہے سچائی کا پیکر ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی کو فریاد رس سمجھنا ہے، اسی سے فریادیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اور آخری آیات ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی شاہی دربار میں طلبی ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، بادشاہ کی گرویدگی، عورتوں کا اعتراف، یوسف علیہ السلام کی وضاحت اور تعلق باللہ۔ اور بادشاہ نے کہا اسے یعنی یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا عورتوں کو بلایا، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا الآن حس الحق، اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے، یہ اس لیے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔ خیانت کرنے والے وقتی طور پر کامیاب ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ عارضی کامیابی کو ہمیشہ کی ذلت اور خسارے میں بدل دیتا ہے۔ کرنے والے کام ہے سچے لوگوں میں سے ہونا، خیانت نہ کرنا، اور جن سے روکا گیا جن سے مخالف کے دل کو پھسلانے کی کوشش کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے خیانت سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین، مسلمان خواتین کو حیا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری بچیاں ہمارے بچے جس گندگی کا شکار ہیں، الہی ان کی نظروں کی حفاظت، الہی ان کے دل کی حفاظت، الہی ان کے ایمان کی حفاظت، الہی ان کی زندگیوں کی حفاظت، الہی آپ اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، الہی ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہم سب کو حجاب والی زندگی، حیا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان مردوں، مسلمان بچوں، مسلمان لڑکوں کو حیا نصیب فرمائیے۔ الہی ہمارے ہر بچے کو یوسف علیہ السلام کی طرح کی حیا نصیب فرمائیے۔ الہی ہمارے ہر بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حیا نصیب فرمائیے۔ الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین، ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ الہی ہمارے جو پیارے آپ کے پاس پہنچ گئے، الہی ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی اپنا کرم کر دیجئے، اپنا رحم فرما دیجئے۔ الہی پاکستان پر اپنا فضل فرما دیجئے۔ الہی پاکستان کو اکنامک کرائسس سے بچا لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ساری قوم کو بے حیائیوں سے بچا لیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، ہم سب کو خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے۔ الہی آپس کی محبت نصیب فرمائیے، اور الہی جو دعائیں ہم نے کیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ